اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعم المولا و نعم النصیر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وحامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون درود پڑھ دے محمد والا اللهم صل على محمد. عزیزان گرامی، معزز طلاب، آج شب اربعین ہے. آپ کے درمیان کچھ معذورات ہیں جو اربعین کے سلسلے سے اس کنگرہ عظیم جہانی راہ پیمائی اربعین جو بہرحال ہم لوگ آپس میں کچھ فارسی کے الفاظ کا بھی غلبہ ہے تو کوئی عیب نہیں ہے، چونکہ ہم قوم کے طلبہ کے درمیان میں گفتگو کر رہے ہیں. یہ ایک ایسا حادثہ ہے تاریخ کا اربعین جو بے نظیر ہے، بے بدیل ہے، اور تمام آثار و قرون جتنے بھی گزرے ہیں اس روئے زمین پر، آپ اگر سب ہر جگہ اگر آپ مراجعہ کریں گے، متون میں، تاریخ میں، ادیان پر گفتگو کریں گے، مطالعہ کریں گے، تو یہ حادثہ تاریخ میں کہیں بھی نہیں ملتا. جب سے پروردگار عالم نے اپنے انبیاء، رسول اور حجج کو زمین پر بھیجا، سلسلہ ہدایت چلتا رہا. آپ قدم بہ قدم ہر نبی کا دور اٹھا کے دیکھیں، حتیٰ اگر آپ ما قبل تاریخ بھی تاریخ کا مطالعہ کریں، البتہ ما قبل تاریخ کہنا اسے تھوڑا سخت ہے، لیکن سمجھنے کے لیے عام فہم زبان میں بہرحال ما قبل تاریخ بھی ایک متن ہے، متون ہے. اسے سمجھنے کے لیے جو تاریخ بشریت کی گزری ہے کہ اس سے پہلے آدم تھے یا نہیں تھے، اس روئے زمین کی خلقت سے جو تحقیقات موجود ہیں، یعنی جو 50,000 55,000 سال پرانی ممیز موجود ہیں، یا مثلا وہ بدن کے اجزاء جو پائے جاتے ہیں، ان کے آثار تو ہیں نا، ان کی تہذیبوں کا تو پتہ چلتا ہے نا. ہماری تاریخ اور حضرت آدم کی تاریخ کا سلسلہ کل کتنا ہوگا؟ 6,000 8,000 سال قدیم، اس سے زیادہ نہیں ہے. لیکن اس زمین کے اوپر 55,000 سال قدیم بھی آثار زندگی، انسانی بدن پایا جاتا ہے. وہ انسانی بدن جسے نندرتال کہا جاتا ہے، نندرٹیل کہا جاتا ہے انگریزی میں. تو وہ کیسے تھے، کس طریقے تھے، ان کے جینس اور ان کے ڈی این اے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یورپ میں تھے، افریقہ کے ممالک میں تھے. کل ملا کے جب تاریخ کی تحقیق کریں گے تو ایسا حادثہ جو اربعین ہے، ایسا حادثہ تاریخ میں کبھی بھی رونما نہیں ہوا. اور کمال یہ ہے، اس پر کمال یہ ہے کہ ایک اقلیت کے ذریعے سے دنیا کی سب سے بڑی ریلی، جسے آپ کہیں عام فہم زبان میں دنیا کا سب سے بڑا تجمع کہیں، وہ بھی کس کی جانب سے؟ اس زمین پر بسنے والی مائنورٹیز میں سے ایک بڑی مائنورٹی مذہب اہل بیت کے چاہنے والے، اہل بیت یعنی شیعہ نے امیر المومنین، ان کی طرف سے
یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا حادثہ ہے. کچھ نکات ہیں اس پہ عرض کروں گا میں ترتیب وار انشاءاللہ. جس آیت کا میں نے انتخاب کیا اپنے آپ میں وہ آیت خود بخود جو ہے وہ ایسے تو تفسیر اور شان نزول کے اعتبار سے بنی اسرائیل کے لیے ہے کہ بنی اسرائیل مستضعف تھے، کمزور کر دیے گئے تھے. اللہ کا ارادہ ہے کہ ان کے اوپر احسان اور ان کو مشمول رحم و کرم قرار دے، ان کو زمین کا وارث قرار دے، ان کو رہبر و جانشین بنائے، امام بنائے زمین پر. 3 چیزیں ہو گئیں. چوتھی چیز زمین پر انہیں ثابت کرے، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین پر انہیں مضبوط کر دے، زمین پر انہیں قدرت عطا کر دے. اور پھر اس کے بعد 5ویں چیز، بہت تیزی کے ساتھ میں نے پوری آیت اور اس کا شان نزول آپ کی خدمت میں پیش کر کے بہت آگے تک جانا ہے، مطالب تیزی سے ترتیب وار سلسلے صحابی خدمت میں بیان کر کے آگے جانا ہے. چوتھی چیز، بہت اہم چیز، اس آیت کی بے پناہ یعنی نقطہ اخیر اور 40 سے متعلق وَنُرِيَ، اور ہم چاہتے ہیں دکھائیں. دیکھیں مضارع کا صیغہ ہے، بات کس کی چل رہی ہے؟ زمانے فرعون اور جناب موسیٰ کے زمانے میں بات چل رہی ہے. بنی اسرائیل مستضعف ہیں، انہیں قدرت دینے کی بات چل رہی ہے. خدا کہہ رہا ہے ہم فرعون و حامان اور ان کے لشکر کو دکھانا چاہتے ہیں. کیا پروردگار؟ وہ جو یہ نہیں دیکھنا چاہتے. یہ کیا نہیں دیکھنا چاہتے؟ فرعون مستضعفین کو، فراعنہ فرعون اس زمانے کی قدرت، استکبار، اس زمانے کا حاکم، اس زمانے کی مغرور طاقتیں نہیں دیکھنا چاہتی. کیا؟ کہ مستضعف زمین پر قدرت پیدا کرے، مستضعفین جو ہیں وارثین زمین قرار پائیں، مستضعفین آئمہ قرار پائیں، رہبر قرار پائیں. یہ بات ہے تمام عزیزان گرامی. یہ فرعون تو اب ہر زمانے کا فرعون، ہر زمانے کا حامان، ہر زمانے کا فرعون اور فرعونی لشکر مستضعف کو زمین پر امام نہیں دیکھنا چاہتا، چاہے وہ کل کے بنی اسرائیل کا فرعون ہو اور چاہے آج کا ٹرمپ اور نیتن یاہو ہو. وہ کبھی بھی مستضعفین کو زمین پر حاکم نہیں دیکھنا چاہتے. بات صیغہ مضارع ہے کہ یہ نہیں کہ صرف آیت تبھی کے لیے ہے، یہ ارادہ پروردگار ہے. کہاں تک جانا ہے ارادہ وہ آپ متوجہ ہوئیے گا انشاءاللہ. پروردگار عالم کا ارادہ کیا ہے اس 40 کے ذریعے سے؟ 40 امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں جو ایک یہ حادثہ پوری زمین پر جس نے ایک اتھل پتھل مچا رکھی ہے، ایک ہلچل مچا رکھی ہے زانی گرامی. ایک ایسا حادثہ، بے نظیر حادثہ روئے زمین پر رونما ہے. ہر انسان سوال کر رہا ہے یہ معاملہ کیا ہے، ہونے والا کیا ہے. انہیں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں، انہیں اپنی زندگیوں کی پرواہ نہیں. کون لوگ ہیں یہ؟ پتہ یہ چلا کہ اس زمانے میں، اس صدی میں، اس قرن میں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یقیناً پروردگار عالم کا ارادہ متعلق ہو چکا ہے. وہ ارادہ کیا ہے کہ ہم زمین پر وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم وارث بنائیں گے، ہم امام قرار دیں گے. اچھا، مستضعف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کمزور. بہت ایک ڈیفینیشن ہے، ایک تعریف ہے مستضعف کی. مستضعفین وہ نہیں ہوتے ہیں کہ جو کمزور ہوتے ہیں، جی نہیں. دائرہ حیات ان کے اوپر تمام عوامل اور اسباب ظلم فراہم کر دیے جاتے ہیں. ان کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان کے اندر مضبوطیاں ہوتی ہیں، وہ طاقتور ہوتے ہیں، وہ قدرت مند ہوتے ہیں، ان کے اندر تمام ٹیلنٹ پایا جاتا ہے. یعنی وہ تمام قدرت کے بالفعل اور بالقوہ مالک ہوتے ہیں. ایسا نہیں مستضعف کا مطلب کہ روئے زمین پر وہ کمزور لوگ کہ جو کچھ نہیں کر سکتے. جیسا ہمارے ہندوستان کی 2013 اور 12 کی سچر کمیٹی کی رپورٹ کہتی ہے کہ مسلمان کے سامنے اگر ایک ہوائی جہاز بنا کے رکھ دیا جائے تو یہ اتنا گراس لیبل پہ جا چکا ہے مسلمان ہندوستان کا کہ 95-98% لوگ اس جہاز کو چلا نہیں سکتے. اس پاورٹی لیبل پر ہے یہ بات. غور کر رہے ہیں آپ؟
ہمارے اندر استعداد اس ملک میں ختم ہو چکی ہے، اس استعداد کی ضرورت ہے۔ لیکن جہاں استعداد پائی جاتی ہے، جن کو دنیا کی مغرور طاقتوں نے کمزور کرنے کی کوشش کی ہے، جیسے آج آپ کے سامنے جمہوریہ اسلامیہ ایران ہے، کوئی شک ہے اس میں؟ چاروں طرف سے گھیرا نہیں ہے، استعداد نہیں ہے اس قوم کے اندر۔ اس آواز میں جو سید الشہداء کی اس حل من ناصر ینصرنی کے اوپر جو لبیک کی آوازیں، کبھی آپ حزب اللہ کی صورت میں آواز جواب سنتے ہیں، کبھی انصار اللہ کی صورت میں آواز کا جواب سنتے ہیں، کبھی ایران سے جواب سنتے ہیں، اس کے اندر استعداد نہیں ہے۔ یہ وہی استعداد ہے عزیزان گرامی جو عرصہ اربعین میں جمع ہو رہی ہے، جو میدان اربعین امام حسین سے متعلق، جس کا ریشہ قرآنی ہے، حدیثی ہے، جس پر ایک طولانی گفتگو کی ضرورت ہے اگر کی جائے تو، موضوع ہمارا نہیں ہے۔ صرف چند نکات اربعین کے سلسلے میں آپ کے ذہنوں پر اس بات کی طرف ذہنوں کو توجہ دلانے کے لیے، البتہ آپ طالب علم ہیں، اس پہ غور کریے کہ یہ جو حادثہ ہے اس زمانے میں، کیا پروردگار عالم کا یہ ارادہ نہیں ہے؟ کیا پروردگار عالم نے آج کی تاریخ میں جہاں مسلمان ہر جگہ ذلیل ہو رہا ہے، پہلا نقطہ میرا، آج یہ صحنہ اربعین عظمت اسلام نہیں ہے، عظمت اسلام و مسلمین نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کی شان و شوکت اربعین میں نظر نہیں آتی ہے؟ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ جا رہے ہیں، مسلمانوں کے حالات پہ نظر کرتے جائیے، اور سال میں ایک مرتبہ اربعین کے لیے مسلمانوں کا، وہ بھی ایک اقلیت کا، ان کے ساتھ ہم سے مخصوص نہیں ہے اربعین کہ صرف شیعان علی سے مخصوص ہے، کہ صرف ہم دعوے دار ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ دوسری قومیں بھی تو ہیں، اس میں آ رہی ہیں، شرکت کر رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، لیکن بہرحال وہ پرچم، وہ علم، وہ علمداری اہل بیت کے چاہنے والوں کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ شان اور عظمت نہیں نظر آ رہی؟ جس وحدت کی تلاش اور جس وحدت کی کوشش قرآن کریم اور ائمہ اہل بیت نے اپنی پوری زندگی کی، آج اربعین میں وہ وحدت نظر آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ قرآن کریم میں کم سے کم 60 سے 65 مورد میں یعنی مسلمین کو دعوت اتحاد دی جا رہی ہے، دعوت اتفاق کی بات ہو رہی ہے، لیکن شیراز مسلمین بکھرا ہوا ہے۔ کیا یہ ایک نمونہ وحدت مسلمین کا پوری دنیا کے لیے قابل عمل نہیں ہے؟ پوری دنیا کے لیے کیا؟ پوری دنیا کے لیے جس قرآن کریم نے اعلان کیا تھا وَقُلْ لَا أَسْأَلَكُمْ أَجْرًا عَلَيْهِ، یعنی ہماری اولاد سے مودت، محبت، آج انصاف سے بتائیں، آل محمد، آل اللہ سے محبت کا بہترین نمونہ اربعین ہے یا نہیں ہے؟ شرف، عزت، کمال، اخوت، یعنی جتنے آپ اقدار انسانی کو سامنے رکھ سکتے ہیں، وہ ساری انسانی قدریں آپ کو اس کنگرہ عظیم اربعین میں نظر آتی یا نہیں آتی ہیں؟ آیا آپ کو اخوت کے معنی کو سمجھنے کے لیے کسی منبر کی ضرورت ہے؟ آج معنی و مفاہیم اخوت کو سمجھنے کے لیے آج آپ کو کسی لیکچر کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف صحنہ اربعین میں آپ کا حضور ہو جائے، آپ کی نسلوں میں اخوت سرایت کر جائے گی۔ نہ فقط یہ کہ آج اربعین کے ذریعے سے یہ سارے شرف اور قدریں زندہ ہو رہی ہیں، جن قدروں پہ پانی پھر چکا تھا، جن قدروں کو، جس قرآن کی تعلیم کو مار دیا گیا تھا، قرآن کی جو چھوٹی چھوٹی تعلیم جسے آپ چھوٹا سمجھ رہے ہیں، ان تعلیم پر جس پر انسان عمل نہیں کر رہا تھا، آج وہ ساری قدریں کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کے چاہنے والوں کے ذریعے سے کمال معراج کا سفر کر رہی ہیں۔ جتنے مقولے دیکھیں، پہلا پوائنٹ ہے، اس پہ گفتگو ہو تو کم سے کم آدھے گھنٹے کی ضرورت ہے۔ جہاں ایک طرف
40 عظمت اسلام و مسلمین ہے، شرف و قدر وحدت و اخوت کا مینارہ ہے، وہیں دوسری طرف اس سکے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ مشرکین و مستکبرین و خائنین و ظالمین کی تضعیف کا مرکز ہے۔ وہ آیت کا اشارہ یہی ہے، وَنَرَى فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور ہم دکھانا چاہتے ہیں فرعون اور فرعونیوں کو اور ان کے لشکر کو جو وہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہ وحدت زمانے کا کوئی فرعون نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ اتحاد کربلا میں آل محمد کے چاہنے والوں کا نہ امریکہ کو برداشت ہے، نہ اسرائیل کو برداشت ہے، نہ MI6 کو برداشت ہے، نہ منافق کو برداشت ہے، نہ غالی کو برداشت ہے، کسی کو برداشت نہیں ہے۔ اسی لیے اس 40 کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے نگاہیں تمام اسلامی اصول و ضوابط کی رعایت کرتی ہوئی ہوں۔ جو نگاہیں بھی 40 میں، جو شخص بھی 40 میں جائے وہاں حفاظت کی بھی ضرورت ہے۔ اگر وہاں افراط و تفریط ہو جائے، انصاف سے بتائیے پھر کیا ہوگا؟ وہی چیز جو آپ کے لیے منفعت بخش ہے وہی مضر ہو جائے گی۔ یہ ایک نقطہ ہے۔ آج آپ انصاف سے بتائیں، دشمن ہراس میں ڈرتا ہے 40 سے، خوف زدہ ہے۔ آج تکفیریوں کے لیے 40 موت ہے، دہشت گردوں کے لیے، ٹیررزم کے لیے 40 ایک تماچا ہے، عالمی تماچا ہے، استکبار کے منہ پر ایک تماچا ہے۔ ایک نقطہ ہے آپ کے سامنے۔ دوسرا پیغام عزیزان گرامی، بہترین وحدت، ہمگرائی مسلمین، مسلمانوں کے آپس میں جوڑنے کا نہیں ہے عزیزان گرامی، فقط مسلمین نہیں، ایک قدم اور آگے چلیے۔ امام حسین کا در کیسا در ہے؟ بہت آپ یہ سنتے رہتے ہیں، آج دیکھ رہے ہیں۔ ہم لوگ کل اپنے گاؤں کی خبریں سناتے تھے کہ ہمارے گاؤں کے ہندو بھی امام حسین سے محبت رکھتے ہیں، سناتے تھے نا ہم۔ خبر عالمی تو نہیں ہوتی تھی، یہ خبریں جہانی تو نہیں ہوتی تھیں، لیکن آج صحنہ 40 میں چین کے لوگ موقب دار ہیں عزیزان گرامی، زائرین ابا عبداللہ الحسین کے میزبان ہیں چین، جہاں کل کبھی مرسل اعظم نے یہ جملہ کہا تھا علم سیکھنا ہے تو چین جاؤ، جو آواز شاید نہ پہنچی ہو اس زمانے میں، لیکن آج عزاداران امام حسین کے ذریعے آواز رسالت میں آپ پہنچ گئی وہاں تک۔ آج وہ موقب دار ہیں، میزبان زوار عزیزان گرامی، ہندو وہاں پر امام حسین کی بارگاہ میں کل ہم پہچنوانے کی کوشش کرتے تھے۔ امام حسین کسی ایک قوم کی آستھا کا سینٹر نہیں ہے، مرکز نہیں ہے۔ سید الشہداء کسی ایک قوم کی ملکیت نہیں ہے، امام حسین کسی ایک قوم کی پراپرٹی نہیں ہے۔ اگر ہوتے تو آپ بتائیں، آپ کے سامنے پوری تاریخ ادوار موجود ہے، کیوں دوسرے تاریخ کے مورخین آپ پر قلم فرسائی کرتے؟ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ غلط ہوگا یہ کہنا کہ فقط مسلمین کی وحدت کا مرکز ہے کربلا۔ انسانیت کی وحدت اور وحدت کی معراج کا نام ہے کربلا۔ ایک ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں، آگے چلیں عزیزان گرامی، انصاف سے بتائیں، آپ سب دیکھ کے آتے ہیں وہاں پہ جو حالات ہیں کربلا کے، سب ظاہر امام حسین 40 کے۔ یہ معجزہ انسانی نہیں ہے تاریخ میں۔ میں ایک چھوٹا چھوٹا سا عنوان، 5 6 7 عنوان ہیں یعنی اس 40 کے جو انٹرنیشنل پہلو ہیں، عالمی پہلو ہیں، ان پر چھوٹے چھوٹے نقطوں کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ ایک معجزہ انسانی نہیں ہے تاریخ میں، پوری تاریخ پڑھیے، پورا مطالعہ ہو اس زمین کا،
اس کائنات کا. آپ نے کہیں یعنی یہ بات ہم لوگ صرف وہاں دیکھتے ہیں نا، شاید احساس نہیں کرتے. کہیں آپ نے دیکھا آج کی دنیا میں، اس دنیا میں جس زمانے میں ہم لوگ جی رہے ہیں، آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہر آدمی منفعت محور ہے یا نہیں ہے؟ منفعت محور. کہیں آپ نے دیکھا کسی کو بلا وجہ کسی کی میزبانی کر رہا ہو، کسی کو بے وجہ بغیر کسی سود و زیان کو نظر میں رکھے ہوئے اس دنیا کا سود و زیان نہیں کرا. اخروی بہت ساری باتیں ہیں. اخروی میں بھی جہاں تصورات ہیں لوگوں کی، یہ کرو صدقہ دو تو یہ فائدہ، ٹھیک ہے بندہ آزاد کرو تو یہ فائدہ، اتنے لوگوں کو کھلاؤ تو یہ فائدہ، اور یہ ثواب اور یہ ثواب. اتنی احادیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میرا ایک بہت قیمتی سوال ہے آپ سے سامعین سے، کتنی حدیثیں رمضان کے سلسلے میں ہے یا نہیں ہے؟ افطار کراؤ، ایک کھجور سے کراؤ، اتنا ثواب، اتنے غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ہے نا ثواب. کتنا عمل ہوا ان حدیثوں پر؟ کتنا عمل ہوا؟ ایک حسین کے چاہنے والے ہیں جنہوں نے 1400 سالہ تاریخ نہیں، انسانی عالمی تاریخ کا ریکارڈ توڑ دیا. ایسا معجزہ کیا کہ ایک دسترخوان پر کم سے کم 30 ملین لوگوں کی میزبانی کر ڈالی. یہ معجزہ نہیں ہے. 20 سے 30 ملین، میں مبالغہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، کم سے کم 20 ملین کے آمار رہتے ہیں. یعنی جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں وہ زمانہ منفعت محور ہے، فائدے سود و زیان و نفع کو دیکھ کے قدم بڑھاتا ہے. اس زمانے میں لوگ سیر و سلوک الہی کی طرف بڑھ جائیں، مادیت سے خود کو منقطع کر لیں اور خطرات میں اپنے قدم بڑھا دیں، اور نہ پتہ ہو کہ کب کہاں پر کب بم منفجر ہو جائے، کب زندگی کس لمحے کام آ جائے، اور وہاں پر اتنی بڑی میزبانی، وہ بھی مخلصانہ میزبانی، متواضعانہ میزبانی، وہ بھی منکسرانہ میزبانی، وہ بھی آنکھوں میں آنسوؤں کی قطار کے ساتھ. ایسے میزبان آپ نے دیکھے ہیں کہیں تاریخ میں؟ یعنی دنیا میں سیر و سلوک جسے عرفا نے خوب سمجھایا ہے. کئی ہزار کتابیں لکھی گئی ہیں عرفان پہ، عرفان الہی پر. حوض علمیہ ہے، اٹھا کے کتابیں دیکھیں کتنی کتابیں لکھی. ذرا ہم جائیں ابن عربی کی بارگاہ میں، ان سے پوچھیں کہ سیر و سلوک پہ بھی آپ نے بڑی کتابیں لکھی ہیں. آئیں ذرا کربلا کے ان عرفا کا سیر و سلوک دیکھیں. تاریخ میں جتنے صوفیہ گزر گئے، خدا کی قسم وہ ایک طرف کربلا میں حسین کی طرف بڑھتے ہوئے زوار کے قدم، یہ وہ قدم ہے کہ جن کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی. ایسے عارف نظر آئے آپ کو؟ یعنی جب میڈیا کا بائیکاٹ ہے، میڈیا بائیکاٹ کرتا ہے، ایسا تو نہیں کہ ساری خبریں اربعین کی پہنچائی جا رہی ہوتی ہیں، تب ہافنگٹن پوسٹ لکھنے پر مجبور ہوتا ہے. امریکہ کا یہ نشریہ ہافنگٹن پوسٹ، وہ لکھنے پر مجبور ہوتا ہے کہ یہ تاریخ کا ایسا معجزہ ہے، یعنی ایسا حادثہ ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی ہے. کم سے کم اس نے لکھا ہے، کم سے کم 4 چیزیں، کم سے کم دنیا کی اس مینورٹی کی 4 چیزیں گنیس آف دا بک ریکارڈ میں آنا چاہیے. نمبر 1، دنیا کی سب سے بڑی میزبانی، دنیا کی سب سے بڑی میزبانی. اس سے بڑی میزبانی دنیا میں کم سے کم 20 ملین لوگوں کی آج تک روئے زمین پر نہ ہوئی ہے اور نہ ہونے کی امید ہے. دنیا کا سب سے بڑا دسترخوان، مستمر دسترخوان،
جو کم سے کم 100 کلومیٹر پر محیط. وہ لکھتا ہے تیسرا، دنیا کی سالانہ سب سے بڑا تجمع، دنیا کا سالانہ سب سے بڑا تجمع. پھر وہ آ کر اینالائز بھی کرتا ہے، تجزیہ بھی کرتا ہے. ہم بھی الہ آباد کے رہنے والے ہیں، ہم نے بھی کم سے کم 2-3 کمبھ میلے دیکھے ہیں. کتنے لوگ آتے ہیں؟ دنیا کی ایک بڑی میجورٹی والے ملک میں ہم رہتے ہیں، کتنے لوگ آتے ہیں آپ بتائیں؟ پھر ان کے آنے کا انداز، رہنے کا انداز، لوگ جا کے بجائے مجذوب ہونے کے متنفر ہو کے آتے ہیں. خدا کی قسم، جن ایام میں یہ وہاں پہ میلہ ٹھیلا لگتا ہے تو ان ایام میں ہم لوگ گھروں سے اس علاقے میں نہیں نکل پاتے، نہیں جا سکتے. سنگم کے علاقے میں 8-10-12 کلومیٹر کا ایریا جسے بڑی محنت کر کے کلچرڈ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہاں کوئی تہذیب اور ثقافت کا نام اور نشان نہیں ہے. ہافنگٹن پوسٹ نے لکھا کہ 1948 میں سب سے بڑا اجتماع چین میں ہوا تھا. 40 حسین ابن علی نے دنیا کے سارے ریکارڈ توڑ دیے. چوتھا پوائنٹ وہ لکھتا ہے، یہ نشریہ کی میزبانی کا شوق دنیا میں ایسا کہیں نہیں دیکھا گیا کہ وہاں میزبان خود سے میزبانی کے لیے دعو طلبانہ یعنی خود کو حاضر کرتے ہیں، وہ بھی ان علاقوں میں کہ جہاں پر خطرات ہر لحظہ تعقیب کر رہے ہوتے ہیں کہ نہ جانے کب کہاں ان کی زندگی کام آ جائے، نہ جانے کب کہاں بومب منفجر ہو جائے اور اس میں وہ مر جائیں. اس موت کے یقین کے ساتھ بھی وہ آتے ہیں مہمانوں کی میزبانی کے لیے. 4 پوائنٹ اس نے لکھے ہیں. ہم بھی کہہ سکتے ہیں، کیا تاریخ میں ایسی کئی نماز جماعت دیکھی گئی آج تک؟ اسے چونکہ نماز اور عبادت سے لینا دینا نہیں تھا، توجہ نہیں کی نا اس پہ. اتنی لمبی نماز جماعت کہیں دیکھی گئی آج تک؟ یہ معجزہ انسانی نہیں ہے. خدا کی قسم آپ بتائیں، جتنے بھی پوائنٹ آپ کے سامنے ہمارے سامنے موجود ہیں، یہ اس تاریخ کا معجزہ ہے، اس زمانے کا معجزہ. یہ 4 پہلو ہوئے 40 کے. 5ویں گفتگو آپ کی خدمت میں عزیزان گرامی، جتنا زائر وہاں پہ جمع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، جو تعداد ہے دنیا کی، ایران سے اور دوسرے ممالک سے، عراقیوں کو چھوڑ کر کے، ان کی آپ حیثیت پر گفتگو کریں. کیا ہے یہ زائر جو وہاں پہ جا رہا ہے؟ خود ہم لوگ جہاں سے رہنے والے، ہمارے علاقے کے لوگ آتے ہیں، 100 لوگ آئے، 100 میں ان کی جانے کے بعد کی کیفیت کا اندازہ لگائیں. جہاں میڈیا نے صلوات پڑھ دے محمد والے آ جائے. جہاں میڈیا نے ہر طریقے سے عالمی میڈیا نے بائیکاٹ کر رکھا ہے یا نہیں کر رکھا ہے؟ سوشل میڈیا پہ ہماری آپ کی کوششوں سے 40 نشر ہوتا ہے. پروردگار عالم نے اس نشر و انتشار کا جو انتظام کیا ہے، وہ خدا کی قسم آپ محسوس کریے گا تو اندازہ لگے گا کہ اللہ نے کتنے بڑے میڈیا کا انتظام کیا ہے. جہاں دنیا سینسر پہ سینسر لگا رہی ہے، جہاں دنیا کے بڑے بڑے یعنی جو عالمی ذرائع ابلاغ ہیں، جو عالمی براڈ کاسٹنگ سینٹرز ہیں، عالمی میڈیا ہے، اس نے جہاں سینسر کیا ہے، بائیکاٹ کیا ہے 40 کا، پروردگار عالم نے زائر امام حسین کو ایک نفر تک نفر خود اپنے آپ میں میڈیا بن کے واپس جاتا ہے. اس کا احساس کریں. وہ زائر سید الشہداء، خدا کی قسم میں نے احساس کیا ہے اس بات کا، ممبر کی عظمت کی قسم کھا کے عرض کر رہا ہوں، ساتھ میں رہتے ہیں.
اس سال ہم سب کے ساتھ یہ اتفاق ہے، جب یہ واپس جاتے ہیں ظاہر، جنہیں بولنا نہیں آتا خدا کی قسم، جو بولنے میں چار کے بیچ میں شرماتے ہیں، جنہوں نے کبھی چار کے درمیان اپنی زبان سے ایک جملہ نہ بولا ہو، وہ جب واپس جاتے ہیں تو یہ مبلغ 40 حسین ابن علی بن جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے یہ اذان گرامی؟ یہ وہی ہے نرید ان نمن علی الذین استضعفوا، ہے یا نہیں ہے؟ جو مستضعف ہیں، ارادہ ہے پروردگار کا، ارادہ ہے پروردگار کا، انہیں امام بنایا جائے گا۔ 40 کا سفر اس سمت میں ہے، اس دشا میں ہے، اس سمت و سو میں ہے، یعنی جہاں دنیا کا میڈیا بائیکاٹ، دنیا کی ساری خبریں قدغن، وہاں ایک احساس اس سفر عشق نے پیدا کر دیا، اس مسلک 40 نے وہ جذبہ سینوں میں پیدا کر دیا کہ اب ظاہر پلٹا، جسے چار کے درمیان بولنا نہیں آتا تھا، وہ بیٹھا تو روئے بھی جا رہا ہے اور 40 کے رودات بھی گنا رہا ہے، ایسے گئے، یوں دیکھا، ایسے سلام کیا، یعنی وہ پورا سلسلہ اب ایک مقرر بن چکا، ایک مبلغ بن چکا۔ یہ معجزہ نہیں جانے گرامی، خدا کی قسم یہ معجزہ ہے۔ یہی ہفنگٹن پوسٹ اس میں لکھتا ہے، ایک جملہ بہت عجیب و غریب جملہ ہے، وہ لکھتا ہے Who is حسین؟ حسین کون ہے؟ خود سوال قائم کرتا ہے کہ Who is حسین؟ حسین کون ہے حسین؟ کہتا ہے یہ اتنا عمیق سوال ہے، اتنا گہرا سوال ہے تاریخ کا، اتنا گہرا سوال ہے کہ اس شخص کے نام پر لوگ اپنا عقیدہ بدل دیتے ہیں، اپنا دین بدل دیتے ہیں، اپنا مذہب بدل دیتے ہیں، نہیں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ کہتا ہے اگر اس عمیق، اس گہرے سوال کا جواب ڈھونڈنا ہے نا، یہ جواب کیسے ملے، کون ہے حسین، تو تمہیں نجف سے کربلا پیدل حسین کی ڈیوڑی تک آنا پڑے گا، تب سمجھ میں آئے گا حسین کون ہے۔ عصمت 40 زانی کرام، یہ تاریخ کا معجزہ ہے، انسانی معجزہ ہے، بشر نے خلق کیا ہے، ہاں ارادہ پروردگار ہے، لیکن یہ بشر کا خلق کیا ہوا معجزہ ہے۔ ارادہ الہی یہ ہے کہ اس کو اتنا عظیم بنایا جائے، اس کو دنیا میں اتنا پھیلایا جائے۔ آ رہا ہوں اپنی منزل سے نزدیک ہو رہا ہوں زانی گرامی۔ آخری ایک اور پہلو ہے، اور ہم سب طلاب کے لیے خاص طور پر، ہم مبلغین کے لیے ایک عجیب پہلو ہے۔ 2 جبہے، 2 میدان ہیں جہاں پہ ہمیں بر وقت لڑنا پڑتا ہے اپنے مذہب کے دفاع کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے۔ 1400 سال سے بعد رحلت رسالت مآب، واقع کربلا کے بعد، جو چہرہ تشیع کا تاریخ میں پیش کیا مخالف نے، آپ کے سامنے ہے نا، مخالفین نے جو ہمارا چہرہ پیش کیا، میں عنوان قائم کر دوں، 40 بہترین موقع ہے شیعت کے چہرے کی رونمائی کے لیے۔ حقیقی شیعت کا چہرہ کیا ہے؟ 40 بہترین موقع، بہترین فرصت، بہترین بستر زمانی، آج بہترین موقعیت۔ 1400 سال سے لاکھوں کتابیں لکھی گئیں صرف اور صرف چہرہ مخدوش کرنے کے لیے۔ میں صرف 2 کتابوں کے نام آپ کے ہندوستان سے لیتا ہوں، کہیں اور سے نہیں۔ ایک کتاب مولانا علی میاں ندوی صاحب کی ہے، ابو الحسن ندوی صاحب کی، اسلام کے 2 چہرے۔ ان کی کتاب بہت مشہور کتاب ہے، تقریباً 100-150 صفحے کی کتاب ہے، مطالعہ کیجئے گا۔ اس میں انقلاب اسلامی ایران کے بعد انہوں نے کیا خرافات اور کیا تہمتیں، ایک بڑا عالم جب اس طرح کی چھوٹی حرکتیں کرتا ہے تکلیف ہوتی ہے۔ آئیں آپ مبنائی بحثیں کریں، علمی بحث کریں، کوئی بات نہیں، لیکن جھوٹ اور تہمت کے ذریعے سے آپ کسی کے چہرے کو کتنے دن تک چھپاؤ گے؟
اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جھوٹ کے ذریعے، تہمتوں کے ذریعے سے کسی کے چہرے کو مخدوش کرو گے، وہ چہرہ 50 سال کے بعد بھی 100 سال کے بعد بھی جب باہر نکلے گا نا تو تمہارے انویائی، تمہارے ماننے والے جھوک در جھوک اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ میں آپ کو حقیقت بیانی پر مبنی گفتگو پیش کر رہا ہوں، حقیقت پر مبنی۔ آج جامع اسلامی میں انفجار ہے، آپ کو صرف اور صرف اپنا صحیح چہرہ دکھانے کی ضرورت ہے کہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں۔ کتاب لکھی حضرت نے، اسلام کے 2 چہرے شیعہ اور سنی، ایک دوسری کتاب اس سے پہلے لکھی گئی تحفہ اثنا عشریہ، خدا کی قسم 1 باب 12 باب میں قائم کیا جاتا، جس میں ایک مطلب شیعت کے خلاف نقل ہونے والا صحیح ہوتا۔ میں پوری اپنی علمی توانائی کے ساتھ جو میں اس مکتب کا طالب علم ہوں، ایک بھی دعویٰ اس کتاب میں کسی بھی شیعہ مبنائی کتاب سے نہیں لیا گیا، صرف اور صرف جھوٹ اور غلاظتوں اور تہمتوں کا ایک پلندہ ہے جس کا نام ہے تحفہ اثنا عشریہ۔ آج یہ بات کوئی دبا نہیں سکتا ہے، اس سچائی کو کوئی چھپا نہیں سکتا عزیزان گرامی، اس لیے آج یہ بات دنیا میں سنی جا رہی ہے۔ آئیں اٹھائیں دیکھیں، تحفہ اثنا عشریہ کے 12 باب ہیں، 12 باب کو جو ہمارے جواب دیے گئے وہ الگ، اس کتاب میں کسی آپ کی ہماری کتابوں کا ایک بھی اس میں جملہ ہو موجود؟ بھائی آپ ہمارے عقائد پہ بولنا چاہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، تو میرا جو عقیدہ ہوگا وہی تو لکھیں گے نا آپ، میری جو زبان سے نکلا ہوگا، مجھ سے جو اظہار ہوا ہوگا، میں نے جو تحریر دی ہوگی، میں نے جو تقریر کی ہوگی، اسی سے تو آپ میرا عقیدہ سمجھیں گے۔ اس کتاب میں کیا ہوا ہے؟ ہماری ترجمان، ہماری کتابیں ہیں، ہماری کتابوں سے کچھ نہیں لیا گیا، جھوٹ کا ایک پلندہ باندھا گیا۔ ان کے اتنے امام، بہرحال اس پہ میں نہیں آنا چاہتا، جو ابواب ہے اس کے چیپٹر ہیں۔ تو آج عربین، خدا کی قسم، غربیوں کو جنہوں نے ہماری دو جبہے، 2 میدان، ایک یہ میدان جنہوں نے 1400 سال سے چہرے کو مخدوش کیا ہے، اس شبہے کو، اس خدشے کو، اس تہمت کو دور کرنے کا بہترین موقع ہے عربین، خدا کی قسم بہترین موقع ہے عربین۔ اسی طریقے سے جبہہ غرب جو مکمل کھلا ہوا ہے، سرچ کیجئے، عزاداری امام حسین، قمع، زنجیر، خون، ماتم، کچھ اور اس کے ساتھ ملتا ہے آپ کو؟ آپ جائیں گوگل پہ، جو بھی سوشل میڈیا کی سائٹس ہیں، اس پہ جیسے ہی امام حسین لکھیں گے امام حسین، اور آئیں گی ساری تصاویر خونی جس میں عزادار امام حسین اپنا اظہار علاقہ کرتا ہے۔ وہ ایک جز ہے، ایک حصہ بھی نہیں ہے، ایک عشرہ عشیر بھی نہیں ہے، اس کو اصل بنا کے پیش کیا۔ اس کا جواب کون دے گا آج؟ عربین بہترین موقع ہے، خدا کی قسم بہترین جواب دینے کے لیے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کیا ہے، اور البتہ کوئی اسے روک بھی نہیں سکتا۔ آخری نقطے عزیزان گرامی، عربین جو ہم سب خود اس صحنے میں جا کے محسوس کرتے ہیں، مختلف علائق و سلائق کے لوگ، کالا، گورا ہے، مختلف صورت اور شکل اور کلچر اور مختلف فرہنگ کے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ جب وہاں جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے کلچر کو اڈاپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ ہمارا کلچر ہم نے اپنے اندر نقص محسوس کیا، ہم نے کسی افریقائی کو بہترین حالت میں دیکھا، فوراً ہم نے بے ساختہ اس کے کلچر کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی۔ یہ کام ہم کہیں اور کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے گاؤں میں کر سکتے ہیں، اپنے شہر میں کر سکتے ہیں۔ دوسروں کی اچھائیاں بہت دیر میں، اگر کچھ دوسری قوم کے لوگ اچھے ہوتے بھی ہیں، بہت جلدی سے لوگ اسے اڈاپٹ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ غیرت ہوتی ہے، دینی غیرت، علاقائی غیرت۔ فلاں علاقے کے لوگ بہت اچھے ہیں، سچ بولتے ہیں، ہمارے اندر جھوٹ کی سرشت چلی جا رہی ہے، لیکن اس کو ایڈاپٹ کرنے میں زمانہ اور صدیاں لگ جاتی ہیں، اگر ایڈاپٹ ہوتا بھی ہے تو۔ لیکن کربلا کے میدان میں، عرصہ عربین میں آپ نے ایک کالے کو دیکھا،
آپ نے ایک ایسی شخصیت کو دیکھا جس کا آپ کے کلچر سے کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ہزار نہیں 10,000 کلومیٹر کا فاصلہ، لیکن آپ نے جیسے ہی اس کے اندر وہ اچھائی دیکھی فوراً آپ نے اسے اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ کیوں عزیزان گرامی؟ یہ محرک کون تھا؟ یہ حرکت دینے والی ذات کون تھی؟ چونکہ آپ بھی متصل تھے حسین سے اور وہ بھی متصل تھا حسین سے، بیگانیت کو حسین ابن علی نے آپ کے درمیان سے جب کیا، قومی طور پر، نسلی طور پر، کلچر کے طور پر، جغرافیائی طور پر آپ بہت متفرق تھے، لیکن حسین نے سارے تفرقات کو ختم کر کے آپ کو ایک وحدت میں پرو دیا۔ درود پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، محمد وآل محمد۔ زیادہ وقت نہیں لگے عزیزان گرامی، جسے آپ حسینی کلچر کہیں گے۔ یہ کیا بن رہا ہے؟ دنیا میں ایک حسینی کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے، تشکیل پا رہا ہے۔ زیادہ وقت لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ یہ سید الشہداء کا مکتب ہے جو اصل دین ہے، جو اصل مکتب امام حسین علیہ السلام ہے، جو اصل دین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بات کو مختصر کر رہا ہوں میں۔ ایک نیا کلچر، نیا نہیں ہے، اسلامی کلچر ہے، وہی اسلامی کلچر جس پر گرد و غبار بیٹھ گئی ہے، قرآن کی آیتوں کے اوپر جس پر مسلکی اور فرقہ واریت کی دھول جم گئی ہے۔ اس دھول کو ہٹانے کا کام کون کر رہا ہے عزیزان گرامی؟ اس تفرق کو مٹانے کا کام کون کر رہا ہے؟ آج اس فرقہ واریت کی دیوار کو گرانے کا کام کون کر رہا ہے؟ وہی جو وارث جملہ انبیاء ہیں، وہی جو وارث آدم ہیں، وہی جو وارث نوح ہیں، وہی جو وارث موسیٰ ہیں، وہی جو وارث ابراہیم و اسماعیل ہیں، وہی بڑی رنگین و سادہ ہے داستان حرم، ابتدا اس کی اسماعیل، انتہا حسین۔ یہ وارث آدم ہیں، اس لیے وارث جملہ انبیاء ہیں، اس لیے تاریخ اپنے ایک نقطے تک پہنچنا چاہتے ہیں عزیزان گرامی، ایک انتہا تک جانے کے لیے اس زمین، اس طبیعت کے اندر ایک کروٹ ہے، اور اس کروٹ کو صاحب بصیرت و صاحب عقل سلیم اس حرکت و کروٹ کو ہی سمجھ سکتا ہے۔ دنیا کے جہلا اس کو نہیں سمجھ سکتے، وہی سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے باب مدینۃ العلم کے در پر خیرات حاصل کی ہے۔ دنیا میں ایک کروٹ ہے عزیزان گرامی، اس حرکت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو وارث آدم ہیں، جو وارث ابراہیم ہیں، آج وہ قوم آگے ہے۔ دنیا موت کے ڈر سے گھر میں بیٹھ جاتی ہے، دنیا خطرات جب سامنے آتے ہیں تو گھروں سے نہیں نکلتے، لیکن آج کیا ہے عزیزان گرامی؟ ایک ارادہ پروردگار ہے جو متعلق ہوا ہے یہاں پر، ایک کلچر ہے جو حسینی کلچر میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے، دنیا کا کلچر۔ یہ میرے اپنے جملے نہیں عزیزان گرامی، میں بھی اپنے علماء اور اس در کا جیرہ خار ہوں، ہم نے بھی اسی مکتب سے باتیں لی ہیں، گفتگو لی ہیں، آپ کے مکتب کے علماء کی آپ کے درمیان ترجمانی کر رہا ہوں۔ موقف داران عراقی جب حضرت آیت اللہ العظمہ امام خامنہئی کے پاس آئے تو آپ نے انہیں بٹھال کے جو جملے پیش کیے ہیں وہ قابل غور و دقت ہے عزیزان گرامی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب دنیا، آپ یہاں پہ فقط کلچر حسینی کی بات نہیں کرتے، غور کیجئے گا اس پر۔ آپ کہتے ہیں کہ آج دنیا میں جب عالم اسلام کے خلاف دشمن تمام امکانات کے ساتھ جمع ہوا ہے، دشمن اپنے سارے امکانات کے ساتھ جمع ہے، دشمن نے اپنی ساری طاقت اسلام کے خلاف جھونک دی ہے، شیعہ کے خلاف نہیں جھونکی ہے، اسلام کے خلاف جھونکی ہے، ایک مذہب کے خلاف۔ شیعت ترجمان اسلام واقعی ہے، شیعت مذہب اہل بیت ترجمان اسلام واقعی ہے، حملہ اصل کے اوپر ہے، ہم اس کے مدافع ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جملے جو آپ کے ہیں کہ آج اس زمانے میں
جب اسلام کے خلاف ساری قدرتیں، مادی طاقتیں اپنے سارے مال اور اموال اور امکانات کے ساتھ جمع ہوئی ہیں، تب اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت جملہ ہے عزیزان گرامی، میں اس جملے کے درمیانی لفظ پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں تب پروردگار عالم نے جب ساری دنیا کی ساری عالمی طاقتیں اپنے تمام امکانات کے ساتھ اسلام کے خلاف جمع ہو گئی اور پے در پے حملے کرنے لگی، تب پروردگار عالم کا ارادہ یہ ہوا کہ اس نے ناگہان اچانک ایک عظیم اپنی نشانی اربعین کی شکل میں دنیا کے سامنے جلوہ افروز کر دیا۔ دنیا کے سامنے اسے جلوہ افروز کر دیا، اور آج دنیا یقیناً، آپ فرماتے ہیں یقیناً، آج جس طریقے سے ارادہ الہی متعلق ہوا ہے اس اربعین سے، آج امام حسین کی ذات آپ فرماتے ہیں بین الملل ہے، انٹرنیشنل، جہانی ہے، عالمی ہے۔ امام حسین عالمی، ان کی معرفت عالمی ہے۔ میں نے بات تمام کر دی عزیزان گرامی، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے میں۔ وقت کتنا، ٹائم کتنا ہوا؟ صلی اللہ محمد۔ یہ آج ہے ارادہ الہی، وَنُرِيدُ أَن نُّمَنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، یعنی وہ ارادہ، وہ آخر الزمان کے ہم نقطۂ پایانی کی طرف اس سے نزدیک ہو رہے ہیں۔ یہ ہلچل کائنات میں مچی ہوئی ہے، دنیا کروٹ لے رہی ہے، نہ باز ہی سمجھ سکتا ہے، جو حکیم ہوتا ہے نہ وہی طبیعت مریض سمجھ سکتا ہے۔ مریض کی طبیعت کو سمجھنا ہر کس و ناقص کی بات نہیں ہے۔ کائنات نے، اللہ نے اس قوم کو شرف عطا کیا ہے، علماء کو شرف عطا کیا ہے، اس لیے اس کے نبض کو سمجھ رہے ہیں۔ آج فقط کلچر حسینی دنیا میں ایک کلچر ہوگا نا، اس کلچر کے اوپر ایک تمدن ہوگا، ایک کلچر ہے، تہذیب ہے، اور اس کے اوپر ایک تمدن ہے، یعنی ایک بڑا دائرہ۔ آج اسلامی تمدن کی طرف دنیا تیزی سے بھاگ رہی ہے۔ جتنا آپ حملہ اسلام پر تیز ہوتا دیکھ رہے ہیں، جتنا اسلام کے اوپر آپ مشکلات اور آماج گاہیں اس پر بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اتنا ہی دنیا اسلام کو سمجھنے پر مجبور ہو رہی ہے۔ جتنا ایک شے، ایک مقولے، ایک عنوان کے خلاف لوگوں کو تحریک کیا جا رہا ہے، اتنا ہی شدت سے دنیا اسے سننے پر مجبور ہو رہی ہے۔ پھر جب اسلام کے نام پر نفرت ایسی پھیلائی جائے، داعش بنائی جائے، القاعدہ بنائی جائے، طالبان بنائی جائے، ٹیررزم کا ایسا برہنہ رقص پوری دنیا میں ہو کہ اسلام کے نام کو مکمل بدنام کر دیا جائے، اس حالت میں کچھ لوگ ایسے جمع ہوں جو اشرف الناس کہلائے جانے کا حق رکھتے ہوں، جو اطہر الناس بن کے زمانے پر نظر آئیں، جو افق عالم پر دنیا کے طاہر بھی ہوں، مطہر بھی ہوں، شریف بھی ہوں، اشرف بھی ہوں، وہ اپنے اخلاق و کردار و اقدار سے دنیا کو متحرک کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہوں، اور ان کے نام کے ساتھ مسلمان لگا ہو، تو پھر حسین کو جہانی ہونے سے کون روک سکتا ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد والے ہوں۔ پھر ایک تمدن اسلامی کے وجود میں آنے سے کون روک سکتا ہے؟ جب ارادہ الہی ہی یہی ہو زانے گرامی۔ پھر بس آخری بات تمام کر دی میں نے اپنی گفتگو، آخری جملے، یہ معرفت جو جہانی ہونی ہے، وَنُرِيدُ أَن نُّمَنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، جہاں سے گفتگو شروع ہے وہیں پہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اب انصاف سے آپ بتائیے کہ امام حسین عالمی، معرفت آپ کی جہانی ہے
ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اگر یہ نہ ہوا، اگر سید الشہداء کی معرفت جہانی نہ ہوئی تو یقین جان لیجیے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں یہ آیت کا حقیقی مصداق کون ہے جس پر ہم نے گفتگو نہیں کی؟ اس آیت کا حقیقی مصداق شان نزول کب کا ہے، کب کے لیے ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے۔ غور کیا آپ نے؟ حقیقی مصداق صیغے سارے مضارع میں ہیں، کہاں کے لیے جا رہے ہیں؟ مہدی موعود کے لیے جا رہے ہیں، جس کی زمین پر ایسی حکومت و قدرت وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، تمکنت پوری الارض کی بات ہے، ایران کے جغرافیہ کی بات نہیں ہے، لبنان و عراق و شام پر تمکنت کی بات نہیں ہے، فی الارض کی بات ہے۔ ہم زمین پر انہیں مستقر کریں گے۔ کس کو پوری زمین پہ مستقر کرے گا؟ پروردگار اپنی حجت کو۔ بات میری یہاں تک آ گئی ذہن گرامی۔ آیت پر پھر سے پلٹیے، نتیجہ آپ کی خدمت میں ہے۔ سوال، آیا یہ آیت جو وعدہ پروردگار ہے، سورہ قصص کی چوتھی، پانچویں، چھٹی آیت ہے، اور اس کے بعد سورہ نور کی جو آیت ہے، ان آیتوں کو جب آپ ملائیں گے یہ وعدہ الہی کیا قابل تحقق ہے؟ یہ وعدہ الہی کب متحقق ہوگا؟ اس وقت متحقق ہوگا۔ غور کیجئے گا، چونکہ وعدہ الہی کا مصداق جب بیت اللہ الحرام سے یہ آواز دے گا کون ہوں میں، اپنی معرفی کرائے گا، وہ اپنی تعریف کرائے گا، وہ تو آواز کیا ہوگی؟ اس کی زبان پہ پہلا نعرہ کیا ہوگا؟ اس کی زبان پہ پہلا نام کس کا ہوگا؟ وہاں پہ نام وہ اپنا پہلے نہیں لیں گے، فرمائیں گے انا ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا ہوں۔ یہ وعدہ الہی متحقق نہیں ہوتا جب تک دنیا میں حسین کی معرفت متحقق نہ ہو جائے، اس لیے کہ ندائے غیبی کے بعد جو آواز امام کی ہوگی خانہ کعبہ سے، وہ پوری دنیا میں سنی جائے گی، اور وہ سنی جائے گی یہ حسین کا بیٹا ہے، یہ حسین کا فرزند ہے، یہ حسین کا لاڈلا ہے۔ حسین کون؟ جب دنیا حسین کو سمجھ چکی ہوگی تو اب انتظار نہیں ہوگا، ارے یہ اسی حسین کا بیٹا ہے جس کے لیے کربلا جاتے ہیں، یہ حسین کا بیٹا ہے کہ جس کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا، یہ اسی حسین کا بیٹا ہے کہ جس کی ناموس کو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک دیار بدیار پھرایا گیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا عزاداران سید الشہداء، آج شب 40 ہے، یہ ندا متحقق ہوگی، سید الشہداء کی معرفت زمانے میں متحقق ہو رہی ہے، معرفت پھیل رہی ہے۔ دنیا آج جتنے سوالات ہم اپنی مجلسوں میں کرتے تھے، آج ہم سب سے جو دوسری قوموں کے لوگ ہیں، خدا کی قسم، اس منبر کی عظمت کی قسم، دوسری قومیں آج آپ سے کبھی بس میں، کبھی ٹرین میں، کبھی جہاز میں، ہر جگہ جب ایام 40 ہوتے ہیں تو سب آپ سے پوچھتے ہیں کون تھے حسین؟ کیا ہوا حسین کے ساتھ؟ حسین کا ششماہ کون تھا؟ حسین کی 6 سالہ بچی کون تھی؟ عزاداروں، ہمیں جب ہم بتاتے ہیں، واقعات پہ غور کراتے ہیں، مرور کرتے ہیں تاریخ کا، ان کی آنکھیں عزیزو آنسوؤں سے لبریز ہو جاتی ہیں۔ یہ آج المیہ نہیں ہے دنیا کا یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ ہر شخص متوجہ ہے۔ ذہنوں کو پروردگار عالم نے امام حسین کی طرف متوجہ کیا ہے۔ سید الشہداء کے لیے آواز گونجے گی، لوگ سوچ رہے ہوں گے کون ہے حسین، آج پوچھ رہے ہیں کون ہے حسین،
آج امریکہ کے نشریے کا سب سے بڑا اتنا بڑا روزنامہ لکھ رہا ہے کون ہے اسے، اور اسے سمجھانے کے لیے یہ لکھنا پڑتا ہے کہ تمہیں اگر حسین کو سمجھنا ہے تو ان کے روضہ اطہر تک تمہیں پیدل چل کے جانا پڑے گا۔ کیا ہے اس پیدل چلنے میں؟ اس کا اندازہ ہم سب کو خوب ہے عزیزان گرامی کہ اس پیدل چلنے میں کیا ہے۔ اس لیے کہ کربلا سے شام تک حسین کے اہل حرم کو کبھی پا رہنا، کبھی اونٹ کی ننگی پشت پر بٹھا کے لے جایا گیا، کبھی حسین کی اس لاڈلی کو جو لاڈلی بابا سے آخری وقت رخصت ہونا چاہتی تھی اور وہ کہہ رہی تھی نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ آغوش میں لیا، پیار کیا، محبت سے بغل میں بٹھایا، بس بیٹا جانے دو مقتل میں۔ ایک سوال پوچھ بیٹھی ننھی سی بچی، اس کے ہونٹوں سے وہ پھول جیسے جملے، بابا واپس آئیے گا، بس یہ کہہ کے چلے ہاں بیٹا واپس آئیں گے، مگر یہ کہہ کے نہ گئے کہ کب واپس آئیں گے، کیسے واپس آئیں گے، کس حالت میں واپس آئیں گے، بس یہ کہہ کے چلے اور مقتل میں آئے، اور آنے کے بعد جنگ بھی کی۔ آخر جنگ کیسے نہ کرتے، فاتح خیبر کے لال تھے، اپنے جنگ کے ہنر دکھائے، مگر ایک منزل وہ بھی آئی جب ندائے غیبی بلند ہوئی، الا قتل الحسین، حسین مار دیے گئے۔ عزاداروں بہن آئی، آنے کے بعد بھائی کے لاش پہ کھڑی بھی ہوئی، پہچان نہ پائی۔ ایک مرتبہ دیکھا بھیا کی لاش کو غور سے، اب جو توجہ کی تو پہچانا، نزدیک گئی، تیر و تبر کو کنارے کیا، بھیا کی لاش سے پتھر ہٹائے، ایک مرتبہ سینے کے نزدیک گئی، چاہتی ہیں بھیا سے ابراز محبت کرے، اظہار عقیدت کرے، اپنے دونوں ہاتھوں کو حسین کی پشت کے نیچے ڈالا اور بلند کر کے کہتی ہیں اللہم تقبل هذا القربان، اے پروردگار یہ قربانی قبول کر لے۔ اللہ بہن آئی بھی، بھیا کی لاش سے ملی، کاروان کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام بھی پہنچا، سارے راستے 40 دن گزر گئے۔ بچی پھوپھی اماں سے پوچھتی رہی، اے پھوپھی اماں بابا کب آئیں گے؟ پھوپھی اماں بابا نے تو وعدہ کیا تھا آنے کا۔ اے اماں بابا کہہ کے گئے تھے ہم آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ شام کے قید خانے میں بچی روتے روتے بابا کو پکارتی ہے۔ آخر کوئی گھر میں چھوٹا بچہ ہو، آپ سب کو پتا ہے، خاص طور پہ اگر اللہ نے جسے بیٹیاں دی ہوں انہیں پتا ہے کہ ننھی بچی کو چپ کرانا آسان نہیں ہوتا۔ اے اللہ وہ ننھی لاڈلی حسین کی بابا کب آئیں گے؟ آخر زینب نے سمجھایا۔ ایک مرتبہ بچی کو نیند آ گئی، جانتے ہیں کہاں نیند آئی؟ حسین کے سینے پر سونے والی کو قید خانہ شام کی زمین نصیب ہوئی، وہ خاک نصیب ہوئی، وہ بچھونا اور اوڑھنا قید خانہ۔ اب ایک مرتبہ بچی چونک کے اٹھی، داہنے دیکھا، بائیں دیکھا، اے اماں بابا کہاں گئے؟ پھوپھی اماں بابا کہاں گئے؟ ابھی ابھی بابا یہاں آئے تھے۔ بچی نے دوڑنا شروع کیا، اب سب چپ کرا کے تھک گئے۔ ایک مرتبہ وہ اٹھی کہ جنہیں یقین تھا کہ بچی چپ ہو جائے گی، یعنی رباب اٹھی، پہلے اپنے آنسوؤں پہ ضبط کیا، آئی بچی کے پاس، اے لاڈلی رقیہ، آغوش میں لیا، چپ کراتی ہے، چپ ہوتی نہیں، اے اماں ابھی ابھی بابا آئے
آئے تھے، ایک مرتبہ ہتھ کڑی اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے زین العابدین انہیں بہن کے نزدیک آئے، زندان میں کوہرام مچا، یہ آواز یزید تک پہنچی، یہ زندان سے آواز کیسی ہے؟ پتہ چلا کہ حسین کی لاڈلی ارے گریہ کر رہی ہے، اپنے بابا کو ڈھونڈ رہی ہے، اس نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا ہے، وہ بار بار کہتی ہے اے اماں بابا بھی آئے تھے، اس ملعون نے سر سید الشہداء کو تشت میں رکھا کے قید خانے میں بیچا، اے ملعون کیا کوئی بچی کے سامنے باپ کا کٹا سر بھیجتا ہے؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادارو وہ خان آیا، اب جو سر دیکھا، دیکھ کے بے چین ہوئی، سر کو ننھے ننھے ہاتھوں سے اٹھایا، اپنے دامن میں لیا، بوسا دیا۔ پر روایت کے حوالے میں جملے ہیں، عزیز العلاوین میں جملے ہیں، اب جو رکھا زمین پر تو اپنے دونوں ننھے ننھے ہاتھوں کو سر کے داہنے بائیں رکھا، اپنی ننھی سی صورت کو حسین کے چہرے پر رکھ کر اب جو بیان کرنا شروع کیا، یا بتے من الذی ایتمنی علی صغر سنی، اے بابا یہ یتیم بچپن میں مجھے کس نے کیا، یا بتا من الذی خذب شف شیب العفیف، اے بابا آپ کی داڑھی کو خون سے رنگین کس نے کیا، یا بتا من الذی قطع الراس، اے بابا آپ کے سر کو کس نے کاٹا، یا بتا اے بابا من بعد، اے بابا آپ کے بعد من بعد کائن من نرجو، اے بابا آپ کے بعد کس کا سہارا ہے، اے بابا یا بتا لیتنی کنتو علیک الفدا، اے بابا کاش میں آپ پر قربان ہو جاتی۔ ارے ننھی سی بچی بہن کرتی رہی، قید خانے میں کوہرام تھا، اب زینب نے ایک مرتبہ دیکھا، ارے بچی بہن کرتے کرتے خاموش کیسے ہو گئی، شاید رقیہ کو نیند آ گئی۔ ارے اب جو زینب نے شانہ ہلایا، ماں نے سر ہلایا، ارے بچی اپنے بابا کے ساتھ، اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ینقلبون۔ پروردگارہ سوائے غم سید الشہداء کسی میں تقال نہ ہو، پروردگارہ تیری بارگاہ میں التجا ہے، جہاں کہیں بھی عالم اسلام پر ظلم تشدد سے درگزر فرما، میرے معبود تیری بارگاہ میں التجا ہے، ہمارے مراجع کو طول عمر عنایت فرما، پروردگار ہمارے مزارات مقدس کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، پروردگار جن لوگوں نے بھی اس مجلس میں تعاون کیا ہے، پروردگار ان کی ارواح کی خدمت میں یہ ثواب پہنچا، ان کے درجات کو بلند فرما، خاص طور پہ آغا حکیم اور ان کے مرحومین کے لیے، اس کے ساتھ جن لوگوں نے، اس کمیٹی کے لوگوں نے جنہوں نے بھی تعاون کیا ہے، ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر آپ ارسال کر دیں۔